اور بھارت میں تنازع کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں۔ دونوں ملک تو جنگیں لڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ 2020 میں وادی گلوان میں بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی اور اسی واقعے کے بعد سے دونوں ممالک میں شدید کشیدگی بھی ہے۔ بھارت کی جانب سے چین اور ہانگ کانگ کی کمپنیز پر پابندیاں بھی لگائی گئیں، لیکن اس کے باوجود نہ صرف بھارت چین تجارت جاری رہی بلکہ اب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی چینی صدر کی دعوت پر برکس سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ برکس برازیل، روس، انڈیا، چین اور ساؤتھ افریقہ کا مخفف ہے۔ یہ دنیا کے 5 بڑے ترقی پذیر ممالک کی تنظیم ہے اور چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر نریندر مودی اس کے اجلاس میں شرکت کریں گے، جو ورچوئل فارمیٹ پر ہوگی، یعنی کہ آن لائن ہوگی۔ یہ پیش رفت ثابت کرتی ہے کہ بھارت اور چین اپنے خارجہ تعلقات کا تعین جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ زمینی حقائق کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ چینی صدر بھارتی وزیر اعظم کو دعوت دے رہے ہیں، بھارتی وزیر اعظم وہ دعوت قبول کر رہے ہیں۔ حالانکہ بھارت تو امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ اس کوواڈ گروپ میں بھی شامل ہے، جو غیر رسمی طور پر چین کے خلاف ہے۔ اسی کوواڈ گروپ کا حصہ رہتے ہوئے بھارت روس سے سستا تیل بھی خرید رہا ہے اور روسی کوئلے کی خریداری میں بھی ریکارڈ اضافہ کر چکا ہے۔ جرمن نشریاتی ادارے ڈونچے ویلے کے مطابق بھارت روزانہ روس سے 1.65 کروڑ کا کوئلہ خرید رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان ہے، جہاں جذباتی انداز میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف تو سازش ہو گئی ہے، روس تو ہمیں سستا تیل دے رہا تھا لیکن امریکی دباؤ پر حکومت سستا تیل نہیں خرید رہی۔ یہی تنقید جب بھارت پر کی گئی کہ یوکرین جنگ کے بعد وہ روس سے تیل کیوں خرید رہا ہے، تو اس کے جواب میں بھارت کا موقف بہت ہی دو ٹوک اور واضح تھا کہ جو مسئلہ یورپ کا ہے ضروری نہیں کہ وہی مسئلہ بھارت کا بھی ہو۔ اور روس کی یوکرین پر چڑھائی کے بعد سے تو یورپ اور امریکہ روس کے شدید مخالف ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے روس سے تیل اور گیس کی برآمد پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی، لیکن اس پابندی کے باوجود بھی یورپ نے جذبات کی بجائے زمینی حقائق کو مقدم رکھا۔ یورپ نے کہا ہم سمندری راستے سے تو روسی تیل نہیں خریدیں گے، لیکن جب تک متبادل بندوبست نہیں ہو جاتا پائپ لائن سے روسی تیل منگواتے رہیں گے۔ امریکہ چین کشیدگی میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے 25% اضافی ٹیکس لگایا گیا، لیکن جب امریکہ کو 40 سالہ تاریخ کی بلند ترین مہنگائی کا سامنا ہوا تو امریکی صدر نے مہنگائی کم کرنے کے لیے جذبات کی بنیاد نہیں بنائی بلکہ جذبات کی بجائے زمینی حقائق کی بنیاد پر فیصلے کیے۔ چینی مصنوعات پر عائد اضافی ٹیکس کو ختم کرنے کا عندیہ دے دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جذبات کی بجائے مفادات پر چلتی ہے۔ پاکستان کو بھی اس تلخ حقیقت کا اندازہ تب ہوا جب مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دینے کی بجائے دوست ممالک کے تجارتی مفادات آڑے آئے۔ تو کیا پاکستان کو بھی یہی سیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اپنی خارجہ پالیسی میں جذبات کا عنصر کم کر کے زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کیے جائیں؟ ظفر العالی صاحب، 70 سال کے بعد ہماری فارن پالیسی کہاں پر کھڑی ہے؟ جذبات کی بنیاد کے اوپر جلسوں کے اندر ہم یورپ کو بھی برا بلا کہہ دیتے ہیں، روس کی طرف ہم جاتے ہیں لیکن بعد میں یہ پوری کی پوری کمپین بنا دیتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی۔ ہم مفادات کو سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ جذبات کی بنیاد کے اوپر، لوگوں کے سینٹیمنٹ کی بنیاد کے اوپر فارن پالیسی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک ملک جو آپ سے 8 گنا بڑا ہے، جس کے ریسورسز اور جس کے اکنامکس آپ کے 6 سے 10 گنا بڑے ہیں۔ میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ ہم کیوں اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنے آپ کو امریکہ سے کمپیئر کرتے ہیں؟ نہیں سر، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کو اسی طرح ہم بھارت سے 1998 میں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے تھے، ہم نے بھی ایٹمی دھماکے کیے، وہ پھر ہم سے بہت آگے نکلتا گیا اور آج بہت آگے نکل چکا ہے، آزادی میں بھی، خود مختاری میں بھی اور ترقی میں بھی۔ ہاں، تو یہ آپ کا قصور ہے، اور جب آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو دوسرے ملک جو ہیں وہ آپ کو وہ انداز سے نہیں دیکھتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہیں تو پھر آپ ایک فیلڈ اسٹیٹ میں نظر دوسرے لوگ بھی آپ کو ایسے ہی پائیں گے۔ یہ کوئی دوستی اور دشمنی کی بات نہیں ہے۔ جو فیلڈ اسٹیٹ ہے ویسے تو یہ ویسے ہی حب الوطنی رکھنے والوں کے لیے بڑا دھچکا ہے، لیکن کیا ہم نے یہ مان لیا ہے، ہمارے حکمرانوں نے مان لیا یا واقعی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں ہم؟ مانا یا نہیں مانا، آبجیکٹیو اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک انسکسیسفل اسٹیٹ رہے ہیں۔ آپ ویسے آپ بینکرپٹ ہیں، اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتے، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کر سکتے ہیں کچھ حد تک، مگر پھر بھی
डिफेंस के भी लिए आपके को अच्छे दोस्त चाहिए। कहने की बात यह है कि अगर जो स्टेट खुद कफील हो और बिल्कुल किसी और स्टेट की दोस्ती या उसकी इमदाद की जरूरत ना हो, और एक दूसरा स्टेट जिसके दुश्मन के लैंडेड फोर्स 4 गुना हो, एयरफोर्स 6 गुना हो और नेवी 8 गुना हो, क्या आप समझते हैं कि दूसरे मुल्क समझते हैं कि इनको आपको इक्वेट करते हैं, इक्वल स्टेटस देते हैं? नहीं देते। तो रियलिज्म होना चाहिए, ये किस्म की बात के ऑल स्टेट्स आर इक्वल। हाँ, क्या इस मुल्क में हर आदमी बराबर है? हम सब इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो आप क्यों समझते हैं कि स्टेट्स जो हैं अपने आप को इक्वल समझते हैं? वो भी ऐसे नहीं समझते हैं। सवाल एक्चुअली ये है कि आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, रीजंस दें। ये कोई जनरल थियरी ना निकालें।